الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. سورہ طلاق چل رہی ہے اور طلاق میں جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ شریعت جو ہے وہ طلاق کی ہمت افزائی نہیں کرتی ہے، ہمت شکنی کرتی ہے کہ طلاق دینا اسلام میں بہت ہی ناگوار چیز ہے، مکروہ چیز ہے، ناخوشگوار بات ہے. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں طلاق جو ہے وہ ضروری بن جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے. جیسے خدا نہ خواستہ ہوائی جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس میں ایمرجنسی ایگزٹ ہوتی ہے. جیسا اگر ہوائی جہاز کو پانی میں اترنا پڑے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو لائف جیکٹ وہ پہننا پڑتا ہے، پھونک لینا پڑتا ہے، اس میں ہوا بھرنی پڑتی ہے، پھر باہر نکلنا پڑتا ہے تاکہ آدمی کسی طرح جو ہے وہ اپنی جان بچا سکے. اسی طرح خدا نہ خواستہ کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ٹرین کا، بس کا، تو اس میں بھی ایمرجنسی ایگزٹ ہوتے ہیں، دروازے ہوتے ہیں. بلکہ سب کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی ہتھوڑی بھی رکھتے ہیں تاکہ بس پلٹ جائے یا جو ہے ٹرین پلٹ جائے اور کوئی حادثہ ہو جائے تو اسے اس ہتھوڑی سے مار کر آدمی باہر نکلتا ہے. یہ نہیں کہ صاحب ہم نے بس میں کرایہ دیا ہے تو لہذا بس سے باہر کیوں نکلے، ٹرین کا کرایہ دیا ہے تو ہم باہر کیوں جائیں، کہ اس وقت جانا ضروری ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اس طرح ایک مثال ہے، گھر میں خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو اس وقت جو ہے گھر کے لوگ باہر نکلتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا گھر ہے، ہم نے بنایا ہے، گھر چھوڑ کر کیوں جائیں، گھر میں رہیں گے تو خطرہ ہے جان کا، اس لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو بالکل اسی طرح جو ہے شادی جو ہوتی ہے، نکاح جو ہوتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ صاحب جو ہے میاں بیوی میں اطمینان و سکون کی زندگی گزرے، اولاد اس سے حاصل ہو، اور شوہر اپنے حقوق، اپنے فرائض ادا کرے، بیوی کا مہر دے، نان نفقہ سکنا دے، اور اس کی جائز جو خواہشیں اور ضرورتیں اسے پورا کرے، اس سے محبت کرے. اور بیوی اپنے فرائض ادا کرے، یعنی اپنی عفت کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت کرے، اور شوہر کی مال کی حفاظت کرے. اور اسی طرح جو ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، نشوز نہ کرے، ناچیزہ نہ بنے، نافرمانی نہ کرے. لیکن کبھی کبھی شوہر جو ہے اپنے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، یا کبھی بیوی حقوق ادا نہیں کرتے، کبھی دونوں حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اور دونوں میں جو ہے بجائے محبت کے عداوت ہو جاتی ہے، انبن ہو جاتی ہے، اور بجائے سکون کے جو ہے مصیبت، ایک دوسرے کے دل میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور ہر کوشش کر کے دیکھ لیا جاتا ہے لیکن جو ہے کوئی کوشش کارگر نہیں ہوتی ہے. اور کوئی جو ہے
یعنی آپس کے مل ملاپ کی اور آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوئی شکل ہی نہیں بنتی ہے، تو ایسی صورت میں جو مجبوری کے درجے میں وہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق نہ ہو، کوشش کی جائے۔ جیسے میں نے حدیثیں سنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ طلاق بھی ہے، لیکن بہت ناپسندیدہ چیز ہے، بہت ہی ناگوار چیز ہے۔ اور حضرت علی کا اثر سنایا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، فرمایا کہ جب نکاح کرو، نکاح کا حکم ہے نکاح کرو، انکحوا الایام منکم، تو نکاح کرنے کی ترغیب ہے، لیکن طلاق نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہلنا جو ہے ایک محاورہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں مصیبت آئی تو پورا شہر ہل گیا، پورا خاندان ہل گیا۔ مدینے میں ایسی مصیبت بعض مرتبہ آئی کہ سارا مدینہ ہل گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر جو ہے یہاں سے وہاں تک ہو جاتا ہے، سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو فرش پر جو ہے طلاق واقع ہوتی ہے تو عرش پر اس کا اثر ہو جاتا ہے، یہتز بہ عرش الرحمن، تو رحمان کا عرش بھی اس سے ہل جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن کیا کریں، بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے، طلاق دینی پڑتی ہے، تو اس لیے طلاق کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ جیسے پچھلے درس میں بتایا گیا کہ طلاق دینی ہی ہے تو طلاق کے مسائل، اس کے طریقے علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ لیکن ایک عجیب مسئلہ ہے کہ آدمی جو ہے ہر چیز کو پوچھتا ہے، لیکن طلاق کو پوچھے بغیر طلاق دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز آدمی سیکھے بغیر نہیں کرتا، گاڑی سیکھے بغیر چلاتا ہے، پہلے سیکھتا پھر چلاتا ہے، تیرنا سیکھتا پھر چلاتا ہے، ہر کام سیکھتا ہے پھر اس کے بعد کرتا ہے۔ لیکن طلاق ایسی چیز ہے کہ پہلے جو ہے طلاق کی گولی مار دیتا ہے، پھر آگے مسئلہ پوچھتا ہے کہ مولانا میں نے ایسے طلاق دے دی ہے، لڑائی ہو رہی تھی رات میں، میں نے طلاق دے دی۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب کیا آپس میں محبت میں طلاق ہوتی ہے؟ اس سے بھی ہوتی ہے، لڑائی میں تو طلاق ہوتی ہے۔ تو طلاق جو ہے آدمی اس لیے کہا کہ غصے میں آدمی کو کچھ بولنا نہیں چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ تو طلاق کے مسائل چل رہے ہیں۔ اب کسی نے طلاق دے دی ہے تو اب جو ہے کیا احکام ہیں، ان میں حکم یہ ہے کہ جس عورت کو شوہر نے طلاق دی ہے تو اس شوہر پر بیوی کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر میں رہنے دے جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے۔ اور بتایا تھا کہ عدت جو ہے وہ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو اس کے 3 حیض تک اس کی عدت ہوتی ہے، 3 حیض کے بعد عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا ہے، بڑی عمر کی وجہ سے، چھوٹی عمر کی وجہ سے، ایسا وہ بڑی عمر ہو گئی، عمر رسیدہ ہے، یا یہ چھوٹی عمر کی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو طلاق ہو گئی ہے مطلقہ، کہ صاحب جو ہے وہ حمل سے ہے، امید سے ہے، اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا ہے۔ کہ جب بچہ پیدا ہوگا جتنے دن میں ہو جائے، چاہے جو طلاق ہوئی دوسرے دن ہی بچہ پیدا ہوگی، عدت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی 9 مہینے میں ہوتا ہے، یعنی ابھی طلاق دی شروع ہوئی میں 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو 9 مہینے تک عدت اس کی چلے گی، تو وضع حمل ہے۔ تو لہذا جب تک عورت جو ہے وہ عدت میں ہے طلاق کی، چاہے وہ طلاق رجعی ہو، چاہے طلاق بائن ہو، طلاق مغلظہ ہو۔ طلاق رجعی میں نے بتایا تھا کہ صریح لفظ میں کوئی طلاق آدمی دے، طلاق کا لفظ استعمال کرے کہ تجھے ایک طلاق ہے، تو یہ طلاق رجعی ہے۔ اور طلاق بائن کا اشارے کنایے سے طلاق دے رہا، تو چلی جا اپنی ماں کے گھر، میرے نکاح سے تو نکل گئی، اس طرح کے کوئی الفاظ بولتا ہے تو یہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ اور یہ طلاق مغلظہ ہوتی ہے کہ تینوں طلاق دے دیا، اب یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ چنانچہ طلاق رجعی میں عدت کے اندر جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ بیوی بنا سکتا ہے بغیر نکاح جدید کے۔ نکاح ختم نہیں ہوتا ہے طلاق رجعی میں، اور طلاق بائن میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، عدت کے اندر ہی طلاق دیتے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔
تو لہذا عدت کے بعد یا عدت کے اندر دوبارہ جو ہے اپنی اس کو بیوی بنانا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. لیکن طلاق مغلظہ میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ نکاح بھی نہیں کر سکتا دوبارہ. اس کے ایک لمبا جو ہے یعنی مسئلہ ہے کہ وہ حلالہ کرے، دوسرے سے نکاح کرے، پھر اس کے ساتھ رہے، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، پھر عدت گزارے، پھر یہ دونوں آپس میں راضی ہو جائیں شادی کرنے کے لیے، پھر یہ مسئلہ بن سکتا ہے. چنانچہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو یا طلاق مغلظہ ہو، تینوں صورتوں میں عورت کو اگر طلاق ہوئی ہے، طلاق رجعی یا طلاق بائن یا طلاق مغلظہ، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو عدت کے اندر اسے رہنے کا مکان دے. لہذا اس عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں، نہ خود جا سکتی ہے نہ شوہر نکال سکتا ہے. اس لیے کہ اس میں جیسے جو ہے عورت کا حق ہے، اسی طرح جو شریعت کا بھی حق ہے. عورت نہیں نکال سکتی، عورت کو شوہر نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ عورت کا حق ہے. اور عورت خود بھی نہیں نکل سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حق اللہ بھی ہے، اللہ کا بھی حق ہے، شریعت کا بھی حق ہے. اس لیے عورت خود ہی جو ہے پسند کر کے چلی جائے وہ نہیں جا سکتی ہے. ذرا شوہر بھی اسے اپنے گھر سے اسے نکال نہیں سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں حق سکنا، یعنی رہنے کا حق. بیوی کا جو رہنے کا حق ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے. چنانچہ اس میں یہی فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ ان عورتوں کو جن کو طلاق تم نے دے دی ہے، چاہے وہ رجعی ہو، چاہے بائنہ ہو، مغلظہ ہو، اس کو تم ٹھہراؤ وہاں جہاں تم خود رہتے ہو، اپنی وسعت کے اعتبار سے. یعنی آدمی جیسے اپنے مکان میں رہتا ہے جتنی وسعت سہولتوں کے ساتھ، اس طرح اس عورت کو اپنے گھر میں ٹھہرانا چاہیے. بس فرق اتنا ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں عورت کا مرد سے پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح باقی ہے. لیکن طلاق بائن میں اور طلاق مغلظہ میں پردہ ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح ختم ہو گیا ہے. لہٰذا یہ اجنبیت کی طرح ہو جائے گی. جس طرح اجنبی مرد اور عورت ایک ساتھ مل نہیں سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے، خلوت میں نہیں رہ سکتے، اسی طرح جو ہے خدا نخواستہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی ہے، طلاق مغلظہ دے دی ہے، تو گھر میں تو ٹھہرائے گا لیکن پردے کے ساتھ وہ بھی رہے گی اور یہ بھی پردے کے ساتھ رہے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. آگے فرمائیں کہ ان کو جو ہے ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تم ان پر تنگی کرو. یعنی آدمی جو ہے ان کو یعنی اپنی بیوی کو برا، جس کو طلاق دے چکا ہے اسے برا بلا کہتا رہتا ہے، گالی دیتا رہتا ہے یا اس کو تنگ کرتا ہے تاکہ وہ گھر سے نکل جائے، یہ بلا مصیبت ہٹ جائے، اس لیے اس کو پریشان کرتا ہے. تو فرمایا کہ وَلَا تُضَارُهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر تنگی کرنے کے لیے ان کو ضرر نہ پہنچاؤ. یعنی اپنی باتوں، اپنے اقوال، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، کہ صاحب اس کا گھر تنگ کر دیا، اس کے حجاب اسے سونا بیٹھنا ہے وہ کمرہ ہی تنگ کر دیا، یا اس کو بات بات پر جو ہے برا بلا کہتا رہتا ہے اور اس کی جو ہے برائی کرتا رہتا ہے. تو اس کو منع کیا گیا ہے کہ جب تک عورت جو ہے عدت میں تمہارے گھر میں ہے تم کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرو اور اس کو جو ہے کوئی تنگ نہ کرو، تاکہ پریشان نہ کرو، تاکہ وہ گھر سے پریشان ہو کے باہر نہ چلی جائے. یہ حکم تو یہ دیا ہے. دوسری بات کہتے ہیں وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اگر وہ عورتیں جن کو مرد نے طلاق دے دی ہے، اگر وہ عورتیں حمل والی ہیں، یعنی ان کے رحم میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچہ ہے، تو ان کا جو خرچ ہے وہ مرد کو دینا ہے. کب تک؟ جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں حق نفقہ. ایک حق سکنا ہوتا ہے، ایک حق نفقہ ہوتا ہے. یعنی جب تک جو بیوی ہے اسے دینا ہی ہے، اس کی منکوحہ ہے، بیوی ہے، تو شوہر کے ذمہ اس کا نان، نفقہ، مہر، اس کا کھانا، کپڑا، رہنے کا مکان سب دینا اس کے ذمہ ہے. لیکن اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق رجعی کی صورت میں تو بالاتفاق سب کے نزدیک دینا ہے. اگر طلاق رجعی دی ہے تو جب تک عدت ہے، عدت کے اندر جو ہے شوہر کے ذمہ جیسے اسے رہنے کا مکان دینا ہے، اسی طرح اس کا کھانا بھی اس کے ذمہ ہے، اس کے کھانے پینے کا نظام کرنا بھی شوہر کے ذمہ ہے. اسی طرح اگر عورت جو ہے حمل سے ہے تو جس طرح اسے اپنا مکان میں ٹھہرانا ضروری ہے، اس طرح وضع حمل تک یعنی بچہ پیدا ہونے تک
اس کا خرچ دینا بھی، اس کو کھانا پینے کا نظام کرنا، یہ بھی مرد ہی کے ذمہ ہے۔ البتہ اگر جو ہے شوہر نے بیوی کو طلاق بائن دی ہے یا طلاق مغلظہ دی ہے تو اس صورت میں ائمہ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے۔ چنانچہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاروں ائمہ میں سے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر طلاق بائن یا طلاق مغلظہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو دیا ہے تو شوہر کے ذمے نہ نفقہ ہے نہ سکنا ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد کے ذمے جو ہے سکنا ہے لیکن نفقہ نہیں، خرچ دینا نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے جیسے رہنے کا مکان دینا ہے، اس طرح اس کے ذمے اس کا خرچ بھی دینا ہے۔ چنانچہ حناف کے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ عورت کو اگر مرد نے کوئی بھی طلاق دی ہو، چاہے طلاق رجعی دی ہو، طلاق بائن دی ہو یا طلاق مغلظہ دی ہو، ہر صورت میں جس طرح مرد کے ذمے اسے رہنے کا مکان دینا ضروری ہے، اسی طرح عدت کے اندر اس کا خرچ دینا بھی یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو ذکر کیا ہے کہ چونکہ جس عورت کو طلاق دی ہے اگر وہ عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت لمبی ہوتی ہے عام طور سے، اس لیے کہ بچہ پیدا ہونے تک گویا کہ وہ عدت میں ہے۔ چنانچہ 9 مہینے تک بھی عدت چل سکتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ خاتون سے کیا ہے کہ عام طور سے لوگ جو ہے 3 مہینے میں یا 3 مہینے میں عدت ختم ہو جاتی ہے، نفقہ دینا کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو عورت ہے جو حمل والی ہے جس کو طلاق دی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ پورے 9 مہینے بچہ پیدا ہونے تک چلتی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے گا اتنا لمبا خود خرچ دے گا اس کا، اس لیے اس کو تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ وہ عورتیں جن کو تم نے خدا نخواستہ طلاق دے دی وہ حمل سے تھی تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِمْ، ان پر خرچ کرو حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کرنے یعنی ان کا بچہ پیدا ہو جائے۔ ایک مسئلہ یہ اب ایک جو ہے یہ قانون جو ہے بہت دنوں پہلے حکومت نے یہ پاس کیا تھا کہ عورت کو اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ عدت کے اندر اس کا نفقہ ہے، عدت گزر جانے کے بعد اب نفقہ نہیں ہے، اب وہ دوسری شادی کرے، اپنا نظام چلائے، اپنے کھانے پینے کا روزی روٹی کا نظام چلائے، اور جو شادی ہونے تک جو ہے اس کا باپ ہے وہ اس کا خرچ اٹھائے گا، اس کے رشتہ دار ہیں وہ خرچ اٹھائیں گے۔ لیکن جو ہے حکومت کی طرف سے عورت نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا جس میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عورت اگر مطلقہ ہو جائے، طلاق اسے ہو جائے تو عدت کے اندر تو دینا ہی دینا ہے، عدت کے بعد بھی جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کرے یا جو اس کی موت نہ ہو جائے اس وقت تک شوہر کے ثابت شوہر کے ذمے اس کا نفقہ دینا ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے، یہ دنیا کا قانون ہے لیکن شریعت کا قانون ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ابھی عورت کہاں جائے گی، جب آپ نے اس کو طلاق دے دی عدت کے اندر تو آپ نے نفقہ اور سکنا دیا ہے، لیکن اب وہ عدت گزرنے کے بعد کہاں سے کھائے گی؟ اس لیے پہلے شوہر کو جس نے طلاق دی ہے اس کے ذمے ہے کہ صاحب وہ جب تک نکاح شادی نہ کرے یا جب تک وہ زندہ رہے نکاح نہ کر کے اس وقت تک جو ہے جس شوہر نے اسے طلاق دی ہے جس کو ثابت شوہر کہہ سکتے ہیں اس کے ذمے اس کا نفقہ ہے۔ تو لہذا ہمارے علماء نے احتجاج کیا اس کے خلاف، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ شریعت میں مداخلت ہے۔ لہذا عورت کا نفقہ مرد اسی وقت تک دے گا جب تک کہ وہ نکاح میں ہو، تو دینا ضروری ہے، نکاح میں ہے، منکوحہ ہے، اور مطلقہ ہے تو معتدہ ہے، عدت گزر رہے تب تک دینا ہے، لیکن اس کی عدت گزر گئی تو وہ آزاد ہو گئی، اب جو چاہے کر سکتی ہے، اپنے نکاح دوسرے سے کر سکتی ہے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ عدت گزرنے کے بعد عورت کا نفقہ جو ہے وہ سابقہ مرد پر نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ کہاں سے کھائے گی، کیسے کھائے گی، کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا ہے کہ صاحب جو دوسرا نکاح کرے، دوسرا نکاح کرنا جو ہے ہمارے معیوب ہے، یعنی ہندوستان میں یا بعض قوموں میں معیوب ہے لیکن جو اسلام میں معیوب نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ایامہ کے معنی ہوتے ہیں وہ عورتیں یا وہ مرد جن کا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، اور وہ بھی آتے جن کا نکاح ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا یا جو ہے مطلقہ ہو گئی، وہ یہ متوفی عنہا زوجہا ہو گئی، ہمارے کہتے ہیں رانڈ ہو گئی، بیوہ ہو گئی، تو فرماتے بیوہ کا بھی نکاح کر دو،
اس لیے فرمائیں کہ عورت کو عدت کے بعد خالی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ نکاح کا ان کا نظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو عورت کے جو باپ ہیں یا جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں، اس کے اولیاء ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت خدا نخواستہ اگر مطلقہ ہو جائے یا اسی طرح خدا نخواستہ اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، 4 مہینے 10 دن گزر جائے، تو اب اس کا نکاح کرنے کا فکر ہونا چاہیے، نکاح کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات فرمائی تھی کہ علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک بات فرمائی، فرض نماز کا وقت آ جائے تو نماز میں تاخیر نہ کرنا، فوراً فرض نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے کا فکر کرو، نماز پڑھو۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جنازہ حاصل ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرو۔ اس لیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ آ گیا ہے تو فرض نماز کے بعد یہ سنتوں سے پہلے نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں کہ نبی سنتوں کے بعد نماز جنازہ ہوگی اعلان بھی ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازہ آ گیا تو فرض نماز کے بعد فوراً نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی ہم نے جو نماز پڑھی ہے فرض عین ہے اور نماز جنازہ فرض کفایہ، وہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے لیکن یہ عین ہے، وہ کفایہ ہے، اور اس سنتوں کا درجہ بعد میں ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو پھر سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، سنتوں پڑھے بغیر جو ہے ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں یا اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اس لیے ہم تو صرف سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہونا چاہیے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کے بعد جنازہ لے جانے والے جنازہ لے جائیں گے، باقی لوگ جو ہے وہ سنتیں پڑھیں، اپنے گھر پڑھیں یہاں پڑھیں لیکن سنتیں پڑھیں۔ تو لہذا آپ نے فرمایا کہ جنازہ آ جائے تو نماز سے جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، تدفین میں تاخیر نہ کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ کوئی عورت جو بیوہ ہو جائے اور اس کا کوئی کفو مل جائے، یعنی غیر شادی شدہ مراد ہے، غیر شادی شدہ سے مراد ہے کہ اس کا نکاح ہی نہیں ہوا یا نکاح ہونے کے بعد نکاح ختم ہو گیا شوہر کے وفات کی وجہ سے یا جو شوہر کے طلاق دینے کی وجہ سے، تو وہ بھی گویا کہ غیر شادی شدہ ہو گیا۔ تو اگر ان کا کوئی مناسب رشتہ مل جاتا ہے تو ان کا نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ تو آپ نے ترغیب دی ہے کہ عورت کا نکاح اگر مناسب رشتہ مل جاتا ہے، چاہے وہ سیبہ ہو یا باکرہ ہو، پہلا نکاح ہو یا نکاح ثانی ہو، اس کے نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو معلوم ہے کہ صاحب عورت اگر یعنی اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے، عدت گزر جائے، یا شوہر طلاق دے دے مطلقہ ہو جائے، اس کی عدت گزر جائے، اس کا نکاح ہو جانا چاہیے، دوسرے کا نکاح اس کو کر لینا چاہیے اور اس کے اولیاء کو اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ لہٰذا جب نکاح ہو جائے گا تو اس کے کھانے پینے کا نظام ہو جائے گا، اور نکاح اگر نہیں کر رہی، نکاح مناسب جوڑا نہیں مل رہا ہے تو باپ کے گھر آئے گی، باپ ذمہ دار ہے اس کا، اگر باپ نہیں تو بھائی اس کو کھلائیں گے، چچا کھلائیں گے، اور یہ خاندان والے اس کا نام نفع کا انتظام کریں گے، یا اسلامی حکومت ہے اسلامی حکومت اس کا انتظام کرے گی۔ تو اب یہ کہنا کہ بھوکی مر جائے گی وہ کیا کرے گی، اس لیے شوہر کی ذمہ ڈالو، تو ظاہر ہے کہ یہ اسلام میں یہ گویا کہ رکھنا اندازی ہے اور اسلام میں دخل دینا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے ہاں اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عدت گزرنے کے بعد بھی جو شوہر سابق ہے اس کے ذمے یہ مطلقہ بیوی کا نفقہ عائد کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں وہی بات فرمائے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے وہ حمل والیاں ہیں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ ان کا بچہ وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے۔ آگے مسئلہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے تو عدت ختم ہو جاتی ہے، اب جو ہے شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ بھی نہیں ہے، سکنا بھی ختم، نفقہ بھی ختم، لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ اگر ماں نکاح میں ہے، اپنے شوہر کے نکاح میں بچہ ہے تو عورت کو دودھ پلانا لازم ہے، واجب ہے، وہ اپنے شوہر سے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں مانگ سکتی ہے، بلکہ اس پر حق ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو جس پر جو حق ہے اسے وہ ادا کرنا چاہیے، اس پر جو واجب حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے پیسہ مانگے تو یہ رشوت ہے، رشوت لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر حق ہے۔ جیسے ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہوا ہے
اور اس کے ذمے آنے والوں کا کام کرنا ہے، سائن کرنا ہے، کام کرانا ہے، اسے تنخواہ ملتی ہے حکومت کی طرف سے، اب وہ آنے والوں سے کہتا ہے ہم آپ کا کام کریں گے اور دستخط کریں گے، سائن کریں گے، اب اتنے پیسے دو، تو یہ رشوت ہے، اس لیے کہ اس کے ذمے کام کرنا ہے، کام ہی کے لیے سے بٹھایا گیا ہے۔ اب وہ پیسہ مانگ رہا ہے تو یہ مانگنا بھی جائز نہیں ہے اور دینے والے کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی طرح ماں کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، لہذا اگر وہ اپنے جو اوپر اس کے اوپر جو حق ہے دودھ پلانے کا اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اگر اپنے شوہر سے اس کا معاوضہ چاہتی ہے تو رشوت لینا چاہ رہی ہو، لہذا اسے لینا جائز نہیں۔ لیکن اگر وہ مطلقہ ہو گئی، اب بیوی نہیں رہی ہو، اب لہذا یہ بچہ جو ہے وہ باپ کا بچہ ہے، جس نے طلاق دی ہے اس کا بچہ ہے، اب یہ دودھ پلانا چاہتی، اب یہ دودھ پلا، اگر یہ دودھ پلائے، دودھ پلانے پر اجرت لینا چاہے تو اجرت لے سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب تیرا بچہ تو دودھ پلا، کہ نا میرا بچہ ضرور ہے لیکن تیرا بھی تو ہے، اب تو میرا شوہر نہیں ہے، لہذا اب میں تیرے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، لہذا مجھے اجرت ملنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر ماں جو ہے طلاق ہو جانے کے بعد جو بچہ ہوا ہے، یا پہلے سے تھا کوئی بچہ، طلاق سے پہلے کا بچہ ہے، یا طلاق کے بعد جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ ہے، اسے ماں اگر دودھ پلا رہی ہے تو اس کی اجرت جو مرد ہے اس کو دینی چاہیے۔ اور آگے یہ ہے کہ اجرت کتنی ہونی چاہیے، تو جو مناسب اجرت ہے، کوئی انا ہے، کوئی دودھ پلانے والی مرضعہ ہے، وہ ایک بچے کو دودھ پلانے کے لیے مہینے کی یا ہفتے کی یا روزانہ کی جو قیمت اور اجرت لیتی ہے اتنی اجرت وہ لینے کی حقدار ہے، وہ زیادہ نہیں مانگ سکتی۔ اگر وہ مناسب مانگ رہی تو وہ مرد بھی کم نہیں کر سکتا، جتنی اس کے عام جو ہے قیمت ہے، یعنی سوسائٹی میں، ماحول میں، معاشرے میں، اتنا اسے رقم دینی پڑے گی، نہ وہ زیادہ مانگ سکتی ہے، وہ یہ نہ مرد کم کر سکتا ہے۔ اس نے فرمایا وَأَتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یعنی یہ اجرت دینا اور دینا ہے، اس کو تم آپس کے مشورے سے طے کرو۔ جو کتنی اہم بات آ رہی ہے، یعنی بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو مشورے کی بات کہی جا رہی ہے، تو کتنی بڑی بات ہے مشورے کی۔ تو چھوٹے سے بچے کو دودھ پلانا ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے لیکن وہ مطلقہ ہے اور شوہر جو ہے اسے دودھ پلانے کی اجرت دینا ہے، تو لہذا اجرت کتنی اسے لینا چاہیے، اسے کتنی دینا ضروری ہے، اس پر تم آپس کے مشورے سے طے کرو۔ اس لیے کہ مشورے سے طے ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے، اور مشورے کے بغیر ہوتا ہے تو پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے عجیب بات ہے، ہم جو ایک مرتبہ سال میں جماعت میں چل رہے تھے، آج سے تقریباً 38 سال پہلے کی بات ہے، 1985 کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے جو ہے یعنی مشورے کے جو آداب ہوتے ہیں وہ بیان کیے، تو مشورے کے آداب سننے کے بڑے عالم تھے، جامعہ ازہر مصر کے عالم تھے اور مدینہ منورہ کے عالم تھے جو ہمارے چلے تھے، انہوں نے عجیب بات کہی۔ مشورے کی جو بات میں نے کہی قرآن حدیث کی روشنی میں، اگر موقع ہو تو کبھی عرض کریں گے مشورے کے کیا آداب ہوتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا منافع ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا برکات ہیں، اور قرآن حدیث میں مشورے کی کتنی اہمیت ہے، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اس کو میں نے بیان کیا تو وہ عالم نے بہت جوش میں آ گئے، کہنے لگے واللہ ثم واللہ لو تحیا هذه السنة الوحيدة في هذه الأمة هذه الأمة لتنسى جميع الخلافات والنزاعات ولا تجتمع على رصيف واحد۔ کہنے لگے اگر یہ سنت مشورہ جو تم نے بیان کیا ہے، اگر یہ سنت مشورہ اگر امت میں صحیح معنوں میں زندہ ہو جائے تو امت میں جتنے اختلافات ہیں اور جتنے آپس کے جو ہے نزاعات ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اور امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے گی۔ تو لہذا گھر کے اندر بھی مشورہ ہونا چاہیے، مسجدوں میں مشورہ ہونا چاہیے، کمیٹی مسجد کی ہے وہ مشورہ کرے، جماعت ہے وہ مشورہ کرے، مدرسہ ہے وہ مشورہ کرے، گھر کے اندر مشورہ کرے۔ یہاں تک کہ ایک عالم ہے ہمارے پڑوس کے، حضرت مولانا مفتی جو ہے زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بسطۃ فی العلم والجسم کا مصداق تھے، دیکھنے میں بھی واقعی لگتے تھے کہ واقعی کوئی عالم ہے، اور علم بھی بڑا پختہ تھا ان کا۔ انہوں نے عجیب بات کہی کہ روزانہ گھر میں بھی مشورہ کرو کہ گھر میں آج کیا پکے گا، اسی میں گڑبڑ ہوتی رہتی ہے،
کہ صاحب گھر میں کیا پکنا، یہ کچھ بولتا پکا دیا، اس کے بعد ہم نہیں کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے، کو نہیں چلا، تو گھر میں کیا پکے گا، بازار سے کیا لانا ہے۔ اس طرح گھر کے جتنے افراد ہیں آپس کے مشورے سے کام کریں گے تو سب کے علم میں یہ ہوگا کہ ناشتے میں یہ بن رہا ہے، دوپہر میں یہ بن رہا ہے، شام میں یہ بن رہا ہے، یہ ساری باتیں گھر کے اندر اطمینان کا سبب بنے گی۔ تو جب بچے کو دودھ پلانے کی بات قرآن کہہ رہا ہے تو کہتا ہے وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہ بچے کو دودھ پلانے کے سلسلے میں تم آپس میں مشورہ کرو، مشورہ کر کے کسی چیز پر آ جاؤ اور کسی پر جم جاؤ تاکہ تمہارے درمیان میں جھگڑا نہ ہو۔ ورنہ بیوی کہے گی اتنا، شوہر دے گا اتنا، کہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور میاں بیوی کے جھگڑے میں بچے کی مصیبت آ جائے گی، وہ دودھ نہیں پلائے گی، وہ جو ہے اجرت نہیں دے گا تو بچہ بھوکا مر جائے گا۔ اس لیے آپس کے مشورہ کرو۔ آگے فرمائیں تعاصرتم فسترضع له اخرى، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی بیوی نہیں مانتی اتنے پیسے پر، شوہر اتنا پیسہ دینا نہیں چاہتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے کہ صاحب کتنے پر دودھ پلانا چاہیے، اجرت کتنی ہونی چاہیے، طے نہیں ہو رہا ہے، تو دوسری عورت پلائے گی ماں کے بجائے، فترضع له اخرى، کہ ٹھیک ہے تم نہیں پلاتی ہو تو تمہارے علاوہ بہت سے عورتیں ہیں، لہذا دوسری عورت سے دودھ پلا دیں گے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر عورت ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ مناسب اجرت پر، جو دوسری عورت کو بھی وہی اجرت دی جا سکتی ہے، تو ماں ہی کو دودھ پلانا چاہیے، ماں ہی سے دودھ پلوانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب ناراضگی میں، غصے میں اگر تو نہیں پلاتی تو میں دوسرے کو تم سے زیادہ پیسے دے کر پلاتا ہوں، اپنی شان جتاتا ہے شوہر طلاق دینے کے بعد، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ جو رقم وہ دوسری عورت کو دینے کے لیے تیار ہے وہی قیمت پر، وہی اجرت پر ماں بھی دودھ پلانے کو تیار ہے، تو دوسرے کے بجائے اب اس بچے کی ماں ہی سے دودھ پلانا یہ قضاءً جو ہے ضروری ہے۔ آگے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب خرچ جو ہے کیسا کرنا ہے؟ دیکھو بچے کا بھی خرچ دینا پڑتا ہے، خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو اس میں آتا ہے مسئلہ حق حضانت، کہ بچے کی پرورش کا حق کسے ہے؟ باپ کہتا میں لیتا ہوں، ماں کہتی ہے میں لیتا ہوں، دونوں میں جدائی ہو گئی ہے۔ اب باپ بھی کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں، ماں کہتی ہے میرے بچے ہیں، چھوٹے بچے زیادہ ماں کے پاس رہتے ہیں۔ چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا ہے تو 7 سال تک جو ہے حق حضانت، پرورش کا جو حق ہے وہ ماں کو حاصل ہے، 7 سال کے بعد وہ باپ کے پاس آ سکتا ہے۔ اور لڑکی ہے تو 9 سال ہے، کہ 9 سال تک جو ہے حق پرورش، خدا نخواستہ اگر میاں بیوی میں طلاق کی وجہ سے جدائی ہو گئی ہے تو بچی کی پرورش کا حق جو ہے وہ ماں کو ہوتا ہے، 9 سال تک کا ہے، اور بعض یہ ہے کہ بالغ ہونے تک ہے، اور بالغ عورتوں سے لڑکیاں 9 سال کے بعد جو ہے 10 سال میں، 11 سال میں، 12 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ لہذا بعض حضرات نے کہا کہ بچی بالغ ہونے تک جو ہے وہ ماں کے پاس رہے گی، اور بڑی ہونے کے بعد پھر باپ کے پاس آ جائے گی۔ چنانچہ یہ جو 7 سال گزر رہا ہے زمانہ، اسی طرح بچی کا 9 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، اس کا خرچ کون دے گا؟ بچی اور بچے کا جو خرچ ہے یہ کون دے گا؟ تو یہ باپ دے گا۔ اب ماں نے اس کی بیوی تو نہیں رہی، لہذا اس کے عدت گزرنے کے بعد اس کا نفقہ تو شوہر پر نہیں ہے، سابقہ شوہر پر نہیں ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں جس کی پرورش ماں کر رہی ہے، اور شریعت نے اسے حق حضانت دیا ہے، اور پرورش کا شریعت نے ماں کو دیا ہے۔ لڑکا ہے تو 7 سال ہے اور لڑکی ہے تو 9 سال ہے، تو اس زمانے میں بچوں کا خرچ آتا ہے، ان کے کھانے کا، کپڑے کا، اسکول جانے کا، تعلیم کا جو بھی خرچ آئے گا یہ خرچ باپ دے گا، اپنی حیثیت کی اعتبار سے دے گا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، فرمایا کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ عورت کا نان نفقہ جو ہوتا ہے وہ اس میں عورت کی حیثیت کا اعتبار ہے یا مرد کی حیثیت کا اعتبار ہے؟ تو قرآن کی آیت بتاتی ہے اس میں مرد کی حیثیت کا اعتبار ہے۔ اگر مرد مالدار ہے تو مالداری کا نفقہ دینا پڑے گا، چاہے عورت غریب ہو، اور اگر جو ہے مرد غریب ہے تو غربت والا نفقہ دے گا، ہلکا دے گا، چھوٹا دے گا، چاہے عورت مالدار ہو۔ لہذا نفقے میں عورت کی حیثیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ مرد کی حیثیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر مرد مالدار ہے اسی اعتبار سے اپنی بیوی کو اسے خرچ دینا پڑے گا، یہ نہیں کہے تو جھوپڑی سے آئی ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تیرے باپ کی کیا حیثیت ہے، اتنا آپ کا کیوں دوں میں، کہ نا
تیری حیثیت ہے اسی اعتبار سے اپنی بیوی کو بیوی پر خرچ کر. اور اگر جو بیوی یعنی شوہر بیچارہ نادار ہے، غریب ہے اور زیادہ پیسے والا نہیں ہے اور بیوی مالدار ہے تو بیوی زیادہ مطالبہ نہیں کر سکتی. دیکھو میں اپنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں اور فلاں محل سے آئی ہوں لہذا میرا اتنا نفقہ ہونا چاہیے، وہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہے. بلکہ شوہر اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ بیوی کا خرچ دے گا. لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ. آگے فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. کہ جس آدمی پر تنگی ہو، یعنی اس لیے کہ کسی کی روزی میں وسعت ہوتی ہے، کسی میں تنگی ہوتی ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی جو ہے زیادہ مالدار نہیں ہوتا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے اللہ کی تقسیم ہے. اس لیے کہ ایک آدمی بہت محنت کرتا ہے، کچھ کما نہیں پاتا ہے. ایک آدمی کچھ محنت نہیں کرتا، صرف دستخط کرتا مالدار ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھو بازاروں میں کیا ہوتا ہے، ایک سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے پنکھے میں اور فیان میں اور یہ کیا ایئر کنڈیشن میں صرف جو ہے وہ دستخط کرتے رہتے ہیں، روزانہ 1 لاکھ روپے کما لیتا ہے وہ. اور اسی کی دکان میں کام کرنے والا، موٹے اٹھانے والا، صبح سے شام تک اپنی ننگی پیٹھ پر موٹے اٹھا کے لاری میں ڈالتا ہے اور شام کو 500 روپے ملتے ہیں اسے مشکل سے. تو محنت پر نہیں ہے یہ، دنیا کا ملنا آدمی کی محنت پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی تقسیم ہے. اس نے فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. کہ جس کی روزی تنگ ہو، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے اس کی روزی یہ تھوڑی ہو، تنگ ہو، تو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اللہ فرماتے کہ اسے خرچ کرنا چاہیے جو اللہ نے اسے دیا ہے. جتنا دیا ہے اسی میں سے خرچ کرے اور عورت بھی زیادہ نہ مانگے. اور یہ آدمی جتنا قرض کرتا ہے اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے، اتنا اسے خرچ کرنا چاہیے. آگے پھر اسی کی وضاحت مزید ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتے مگر اس کا جو اللہ نے اسے دیا ہے. جتنا دیا ہے اتنا ہی دینے کو کہیں گے. زیادہ دیا تو زیادہ دو، کم دیا تو کم دو. مالدار ہو تو مالداری کی اعتبار سے اس کا خرچ دو، اگر غریب ہو تو غربت کی اعتبار سے اس کا خرچ دو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر بوجھ اتنا نہیں ڈالا جاتا جو وہ بوجھ اٹھا نہ سکے. چنانچہ آپ دیکھتے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر ہے؟ مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے. حج کس پر ہے؟ جو جا سکتے ہیں مال کی وجہ سے ان پر حج ہے. لہذا غریب پر حج نہیں ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، انہی پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. تو اس طرح بیوی کا جو نفقہ ہے یا بچوں کا جو نفقہ ہے وہ بھی آدمی اپنی مالی وسعت کے اعتبار سے ادا کرے گا. مال کم ہے تو کم دے گا، زیادہ تو زیادہ دے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. ایک بڑی تسلی کا سامان ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی عورت پریشان نہ ہو کہ ایسا مجھے اتنا نفع کم مل رہا ہے، میرے بچوں کا نفع اتنا کم مل رہا ہے. پریشان نہ ہونا. ایسا نہیں ہوگا جو آدمی تنگ دست ہے ہمیشہ تنگ دست ہی رہے گا، بلکہ تنگ دستی جو ہے یہ بدل سکتی ہے، وسعت سے، امیری سے، توانگری سے بدل سکتی ہے. اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے. لہذا اگر یہ آدمی اپنے وسعت کے اعتبار سے کوشش کر کے دینا چاہتا ہے اور اس میں تنگی نہیں کرتا، بخیلی نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، اس کے مال میں خدا برکت دے دیتے ہیں. چنانچہ اشارہ ملتا ہے کہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے اور دل کھول کر کرنا چاہیے، تنگی نہیں کرنا چاہیے، بخیلی نہیں کرنا چاہیے، بچا کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کمائی میں، تمہارے مال میں، تمہاری چیزوں میں خدا برکت دے دیں گے. آج فقیر ہو کل غنی بن جاؤ گے، آج تنگس ہو کل اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے دیں گے، آج لینے والے کل دینے والے بن جاؤ گے. اس لیے بھی بچوں پر خرچ کرنے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے پاس جو چند درہم ہیں، ایک درہم پہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک درہم جو کسی غریب کو صدقہ کرتا ہے، ایک درہم جو ہے اس سے جو ہے کوئی غلام آزاد کرتا ہے، اور ایک درہم جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. تو فرمایا جو درہم وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صدقہ کرے تو زیادہ ثواب ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو زیادہ ثواب ہے، غلام آزاد کرے تو زیادہ ثواب ہے. کہ حدیث کہتی ہے کہ 4 درہم میں سے آپ نے 1 درہم اللہ کے راستے میں ایک صدقہ کیا، ایک سے غلام آزاد کیا، اور ایک سے آپ نے اپنے بیوی بچوں کی ضرورت پوری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ نے جو صدقہ یا بیوی بچوں کی ضرورت پوری کی ہے اس پر زیادہ ثواب کو ملے گا، اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے پہ زیادہ ثواب ملے گا.
ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ چنانچہ اس میں بڑی تسلی کا سامان ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، کہ عورت بھی پریشان نہ ہو، مرد بھی پریشان نہ ہو کہ صاحب اتنا کم مل رہا ہے کیا ہوگا، اور مرد بھی ہے نا کہ میرے پاس کم ہے لہذا کم دو، تو لہذا اسے بخیلی نہیں کرنا چاہیے، اسے حرص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے صبر کرنا چاہیے اور اسے دل کھول کر خرچ کرنے کی فکر کرنی چاہیے، تو پھر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ روزی کا نظام بڑھ جائے گا اور برکتیں ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہاں تک جو ہے طلاق کے مسائل ختم ہو گئے پہلے رکوع میں۔ اب اگلا رکوع انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے اگر ہم رہے اور کوئی سفر اوور نہیں ہوا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے انشاءاللہ باقی جو آیتیں ہیں اس رکوع کی انشاءاللہ اسے پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیة والہدى۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الحمد لله۔